ذاکر مجید اسیری کے 14 سال اور کچھ یادیں۔ تحریر ریاض بلوچ۔ بلوچ طالب علم رہنما ذاکر مجید بلوچ کی جبری گمشدگی کو آج 14 سال ہو گئے ہیں۔ 14 سال کا عرصہ ایک طویل زندگی ہوتی ہے۔ جس وقت ذاکر جان کو جبری لاپتہ کیا گیا، اس وقت کے بچے اب بڑے ہو کر ماں باپ بن چکے ہیں۔ موسموں نے کئی رنگیں بدلے ہیں، درختوں نے کئی پتے جھاڑے، سبز ہوئے اور اب خشک ہو گئے ہیں۔ دنیا کتنی تبدیلیوں سے گزر چکی ہے۔ ذاکر مجید کو پاکستانی فورسز کے اہلکاروں نے مستونگ سے ان کے 2 ساتھیوں سمیت جو بعد میں بازیاب ہوئے جبری اٹھا کر لاپتہ کیا۔ تب ذاکر مجید بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی وائس چیئرمین تھے۔ BSO آزاد بلوچ طلباء کی سیاسی آواز ہے، جس نے بلوچ طلباء کے سیاسی اور تعلیمی مسائل کو حل کرنے میں ہمیشہ جمہوری طریقہ کار کو ترجیح دی ہے۔ ہاں، البتہ بلوچ قومی سوال پہ BSO آزاد ایک واضح سیاسی بیانیہ رکھتی ہے، جس کی وجہ سے ریاست نے BSO آزاد کو سیاست کرنے سے روکا اور اس پہ قد غن لگا دیا ہے۔ تنظیم کے سینکڑوں سیاسی کارکنان کو ماورا عدالت قتل کیا گیا یا سالوں سے جبری گمشدہ رکھا ہوا ہے، جن میں BSO آزاد کے سابق چیئرمین زاہد بلوچ، سابق وائس چیئرمین ذاکر مجید بلوچ، سابق انفارمیشن سیکرٹری شبیر بلوچ اور مرکزی رہنما تاحال ریاستی ٹارچر سیلز میں قید ہیں اور ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ ان کا اگر کوئی جرم ہے تو وہ سیاسی بغاوت ہے، جو ایک واضح اور نظریاتی سیاست کی شکل میں موجود ہے۔ اسی واضح اور سخت گیر سیاسی موقف رکھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی پاداش میں ذاکر جان کے سینکڑوں فکری ساتھی اس جدوجہد کی پرکٹن راہ میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں یا ذاکر کی طرح اب بھی پس زندان ہیں۔ ذاکر مجید بلوچ ایک سیاسی کارکن رہے ہیں۔ انہوں نے قومی بیداری کے لیے بلوچستان کے ہر تعلیمی ادارے، ہر شہر و کوچے میں بلوچ قومی نجات اور بیداری کا پیغام پہنچایا اور قبضہ گیر کی کالونیل سسٹم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ ذاکر مجید نے کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا تھا، نہ کہ اس کا کسی مسلح تنظیم سے کوئی تعلق تھا۔ وہ جمہوری طریقے سے اپنے قومی حقوق کی بات کرتے رہے ہیں۔ پرامن سیاسی جدوجہد، سیاسی حقوق کا مطالبہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ دنیا کے کسی قانون میں کسی انسان کو ان کے بنیادی قومی اور انسانی حقوق کے مطالبے سے نہیں روکا جا سکتا ہے۔ فرد یا کسی تنظیم سے ریاست اختلاف رکھ سکتا ہے، لیکن اختلافات کی بنیاد پر کسی ادارے پہ قد غن یا اس کے کارکنوں کو بالجبر اٹھا کر غائب نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کسی فکر کو ہرگز ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ریاست نے بلوچ جدوجہد کو ختم کرنے کے لیے فاشزم کی حدیں تمام کر دی ہیں۔ بلوچستان میں ہونے والی مظالم سے تاریخ انسانیت شرمندہ ہے۔ ذاکر مجید کی بوڑھی اور بیمار ماں، جو شاید کبھی اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکلی ہیں، جو پچھلے 14 سالوں سے ذاکر جان کی بازیابی کے لیے کبھی کوئٹہ تو کبھی اسلام آباد میں ذاکر جان کی تصویر لیے اپنے لخت جگر کی راہ ڈھونڈتی پھر رہی ہیں، وہ ہرگز نا امید نہیں ہیں۔ ان کو اور ہم سب کو یقین ہے کہ ذاکر جان آئیں گے، ایک دن وہ ضرور آئیں گے، اپنی اماں کے لیے، اپنے نظریاتی اور فکری دوستوں کے لیے، ذاکر مجید کی بازیابی کے لیے ان کی ماں، ان کی بہن فرزانہ، وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز، ان کی اپنی تنظیم اور دوسرے بلوچ سیاسی و انسانی حقوق کی تنظیموں نے ہر فارم پہ ملک اور بیرون ممالک اس کی بازیابی کے لیے آواز اٹھایا ہے۔ 2 سال پہلے اسلام آباد میں کیمپ لگایا اور 4 دن اور 4 راتیں دوسرے مسنگ پرسنز کی فیملیز کے ساتھ ذاکر مجید کی ماں بھی اسلام آباد کی یخ بستہ سردی میں آسمان تلے احتجاجاً بیٹھی رہیں۔ حکومتی ارکان آئے، وعدے کیے، ملاقاتیں کی، لیکن عمل درآمد کچھ بھی نہیں ہوا۔ ان میں اتنی ہمت بھی نہیں کہ جرم قبول کر لیں، اور اپنے ہی بنائے گئے عدالتوں پہ بھروسہ بھی نہیں ہے کہ لاپتہ افراد کو ان عدالتوں میں پیش کر سکیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں ذاکر مجید کی بالجبر اغوا اور ان کی غیر قانونی ریاستی حراست کے خلاف پاکستان کے اداروں کو مراسلے بھی لکھ چکے ہیں۔
اس کی زندگی کو لاحق خطرات کے متعلق خدشہ ظاہر کر چکے ہیں، لیکن پاکستانی ریاست کسی عالمی انسانی حقوق کی پاسداری نہیں رکھتا اور کسی بھی قانون پہ عمل کرنے سے قاصر ہے۔ ذاکر مجید بلوچ پچھلے 14 سالوں سے بنا کسی جرم کے غیر قانونی طور پر پابند سلاسل ہیں اور تاریک کوٹریوں میں زندگی کا نصف حصہ گزار چکے ہیں۔ ان کی فیملی پچھلے 14 سالوں سے شدید کرب و اذیت میں مبتلا ہیں۔ ان کی بوڑھی والدہ، جو ہم سب کی والدہ ہیں، آج تک اپنے بیٹے کی راہ تک رہی ہیں۔ ان کو اپنی پختہ ایمان اور طویل جدوجہد پہ یقین ہے کہ ذاکر جان ضرور آئیں گے۔ ذاکر مجید سے جڑی کچھ یادیں۔ ذاکر مجید سے آشنائی 2006 میں ہوئی، جب وہ BSO آزاد کے مرکزی سیکرٹری جنرل تھے۔ نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کے بعد وہ تنظیمی امور کے سلسلے میں بیشتر شال میں ہوا کرتے تھے۔ تب میں بھی FSC کرنے کے بعد وہیں ہوتا تھا، تو ہم اکثر شام کو اکٹھے بیٹھا کرتے تھے۔ چیئرمین بشیر زیب بلوچ، زاہد بلوچ، ایڈوکیٹ شاہ زیب، سلام صابر، شوکت ناز اور دوسرے دوست بھی کبھی کبھار شریک مجلس رہے ہیں۔ ہم جب کبھی بازار کی طرف جاتے تو اسے فون کرتے تو وہ اکثر کیفے صادق یا پریس کلب کے سامنے ایک ہوٹل ہنی آن راک ہوا کرتا تھا، ہمیں وہیں بلاتے تو ہم وہاں بیٹھ کر سیاست اور حالات حاضرہ پر بھی بحث مباحثہ کرتے رہتے تھے۔ کبھی مجھ سے بیان یا پمفلٹ لکھواتا تھا اور بیٹھ کر پروف ریڈنگ کرتا اور میری غلطیوں کی نشاندہی کرتا تھا۔ مجھے تب لکھنے کا بہت شوق تھا۔ ڈیلی انصاف اور پھر تھوار اخبار میں لکھتا رہا ہوں۔ ذاکر جان کے ساتھ تنظیم کے مختلف پروگراموں میں ساتھ رہے ہیں۔ 2008 کو تنظیم کے منعقدہ 18ویں قومی کونسل سیشن میں بھی ہم ساتھ تھے۔ سیشن میں الیکشن کے دن ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے قابل احترام اکابرین بشیر زیب بلوچ کو دوبارہ چیئرمین دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ ذاکر مجید بلوچ بھی چیئرمین شپ کے لیے بشیر زیب کے حامی تھے اور ان کے کابینہ میں آ رہے تھے، جس پر ان کے ساتھ یونیورسٹی کے ہاسٹل روم میں ہم نے کافی بحث کی، کیونکہ ہم بطور BSO آزاد کے ایک پرامن سیاسی کارکن اور زونل ذمہ دار اس فیصلے کے حق میں نہیں تھے۔ ہم BSO آزاد کو وہاں دیکھنا چاہتے تھے جہاں اس وقت وہ متحرک تھی، اور ہم تنظیم کو تعلیمی اداروں اور کمیشنز میں مزید متحرک دیکھنا چاہتے تھے۔ ہماری خواہش تھی کہ جو قیادت سرفیس پہ موجود ہے اور کام کر رہی ہے، اسے تنظیم لیڈ کرنے دیا جائے۔ خیر، اس کونسل سیشن کے حوالے سے اور ذاکر جان کے ساتھ بھی بہت ساری یادداشتیں بھی ہیں جو وقت آنے پہ مزید تفصیل سے لکھے جا سکتے ہیں۔ جب ذاکر جان کو ہم سے چھین کر بند کوٹریوں میں ڈال دیا گیا، تب ہم لڑکپن میں تھے، کالج بھی پاس نہیں کیا تھا۔ اسی سال نئی نویلی میری شادی ہوئی تھی، اور جب ذاکر جان کا آنا نہیں ہوا تھا تو میں نے خوب گیلا کیا تھا۔ تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگلی دفعہ جب وہ تربت آئیں گے تو ہمارے علاقے، ہمارے گاؤں ضرور آئیں گے، اور وہ اپنی جبری گمشدگی کے 1 مہینے پہلے آیا بھی تھا۔ 2009 مئی مہینے میں ہمارے ایک ساتھی کی شادی پہ، لیکن تب میں لاہور میں تھا۔ اس کے ساتھ فون پہ بات ہوا تو وہ بتا رہے تھے اس نے وہاں لوگوں سے کس طرح سیاسی بحث مباحثے کیے ہیں، اور ہنس کر باتوں باتوں میں یہ بھی کہا کہ آپ کے علاقے میں بڑے بڑے ملا ہیں۔ ذاکر مجید بلوچ آج ہر بلوچ اور غیر بلوچ طالب علم سیاسی ورکر کے آئیڈیل ہیں، کیونکہ ذاکر مجید ایک پکا نظریاتی اور سیاسی ورکر رہے ہیں۔ وہ قولاً اور عملاً اپنے کام سے وابستہ رہے ہیں۔ ذاکر جان کی ماں گلا کرتی تھی کہ ذاکر گھر سے زیادہ وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ آج ہر بلوچ طالب علم کا، ہر سیاسی ورکر کا، زندگی کے مختلف طبقۂ فکر سے متعلقہ ہر انسان دوست کا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ وہ ذاکر مجید کی بازیابی کے لیے آواز اٹھائیں۔